کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا یجدد لہم دین ابیہم ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید فرمائیں، وَيُخْبِرُهُمْ، اور انہیں بتلائیں، ان هذا التقرب، کہ یہ تقرب، جس تقرب کا انہوں نے ذکر کیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم صالحین یا انبیاء یا باقی لوگوں کو جو ہم عبادت کر رہے ہیں، جو انہیں پکارتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں۔ تو یہ تقرب اور اعتقاد یہ کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ کیا ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلائیں کہ یہ دونوں چیزیں صرف اللہ تعالی کا حق ہے، اور غیر اللہ کے لیے یہ کوئی بھی چیز ان میں سے درست نہیں ہے، نہ شفاعت کا اعتقاد رکھنا، اور نہ یہ کہنا کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین کے قریب کریں گے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلے ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں۔ تو یہ بتلائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی کے شایع نشان نہیں ہے، لا لملک مقرب، نہ کسی مقرب فرشتے کا یہ حق ہے، ولا لنبی مرسل، اور نہ کسی نبی مرسل کا یہ حق ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، فضلا عن غیرہما، چجائے کہ یہ کسی اور کا حق ہو۔ یہ فرمانے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُوَ، وَلَا يُحْيِي وَلَا يُمِيتُ إِلَّا هُوَ، وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ، وَأَنَّ جَمِيعَ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره۔ فرماتے ہیں ورنہ ان مشرکین کا، یہ مشرکین جو تھے جن کا یہ تقرب اور شفاعت کا اعتقاد تھا، یہ مشرکین جو ہیں یہ اس بات کی گواہی دیتے تھے، یہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ روزی بھی صرف اللہ ہی دیتا ہے، یہ بھی ان کو اعتقاد تھا۔ وہ اس بات کی بھی گواہی دیتے تھے کہ نہ کوئی زندہ کرتا ہے اور نہ کوئی مارتا ہے اس کے بغیر، اور یہ بھی ان کا اعتقاد تھا کہ پورے کائنات کی تدبیر جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ سارے آسمان اور آسمانوں میں رہنے والے، اور ساتوں کی ساتوں زمینیں، اور اسی طرح سے زمینوں کے اندر رہنے والے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہی کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے تصرف اور غلبے کے تحت ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ رب العالمین ان پہ تصرف رکھتا ہے اور وہ ان پر غالب ہے۔ گویا کہ یہ عقیدہ تھا ان کو۔ یہ جو نکات ہیں یہ سارے کے سارے قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 کہ هو الخالق وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اکیلا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 وَأَنَّهُ لَا يَرْزِقُ إِلَّا هُوَ، یہ کہ اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا۔ نمبر 3 وَلَا يُحْيِي، کوئی زندہ نہیں کرتا۔ وَلَا يُمِيتُ، نمبر 4 کوئی مارتا نہیں، إِلَّا هُوَ، مگر وہی۔
نمبر 5 ولا یدبر الامر الا ہو، اور نہ کوئی کائنات کی تدبیر کرتا ہے اس کے بغیر۔ یہ نقاط جو ہیں، اور پھر یہ کہ آسمانوں کے سارے رہنے والے، اور آسمان اور آسمانوں کے رہنے والے، اور ساتوں زمین اور ساتوں زمینوں میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کے بندے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ وہ ان باتوں کو مانتے تھے کہ یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے تصرف اور اللہ رب العالمین کے غلبے کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ان پہ غالب ہے، اللہ رب العالمین ان سے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں پہ غلبہ رکھتا ہے۔ مگر ان کی خامی کیا تھی؟ خامی ان کی یہ تھی کہ وہ اس سب کے باوجود کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم جو پیغمبروں کی، اولیاء کی یا صالحین کی جو عبادت کرتے ہیں، تو ان کی عبادت کا جو ہمارا مقصد ہے کہ یہ ہم کو کیا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب کریں گے، یہ ہماری جو ہے کیا ہے، وسیلہ بنیں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور اسی طرح سے تاکہ یہ کیا ہوں گے، تاکہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دین کی تجدید فرمائیں، اور ان سے کہیں کہ یہ تقرب کا جو تمہارا عقیدہ ہے، یا جو تمہاری شفاعت کا عقیدہ ہے، یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہی باتیں ان لوگوں نے نہیں مانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان باتوں کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شفاعت تو ہوگی، اسی طرح سے یہ جو ہے وسیلہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال کیا۔ شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ بِهَذَا فَاقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورۃ یونس آیت نمبر 31۔ فرماتے ہیں اگر آپ کو دلیل چاہیے کہ جن لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، وہ ان باتوں کا اقرار کرتے تھے، وہ ان باتوں کی گواہی دیتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا جو ہم نے بیان کیا، تو کہتے ہیں فَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى، تو پھر آپ اللہ رب العالمین کا یہ قول تلاوت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ ایک سوال۔ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ پھر ایک اور سوال، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ان سارے سوالات کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔
اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ تو گو کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مشرکین مکہ ان باتوں کا اعتقاد رکھتے تھے، ان باتوں کو وہ اس کا اقرار کرتے تھے اور اس کی گواہی دیتے تھے۔ یہاں پر مؤلف رحمت اللہ علیہ نے دلیل بیان کی، جو انہوں نے دعویٰ کیا، اپنے اس دعویٰ کی انہوں نے دلیل پیش کی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں جو دعویٰ کیا، اس اپنے دعویٰ کی انہوں نے دلیل دی۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں فرمایا فَإِذَا أَرَدْتَ دَلِيلًا فَاقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى، سوالیہ انداز میں کہا کہ اگر آپ کو دلیل چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ کا قول پڑھیں، وَقُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اس لیے تاکہ یہ جو ہے دل میں زیادہ بیٹھے، یہ دل میں زیادہ متمکن ہو۔ سوالیہ انداز میں علم سکھلانا یہ دل میں زیادہ بیٹھتا ہے۔ پھر فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، یعنی اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو تو تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اس اللہ سے تم کیوں نہیں ڈرتے کہ جس کے بارے میں تم نے اقرار کیا تمام ملک کا، تمام تدبیر کا، اور اسی طرح سے کہ وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے کانوں کا اور نگاہوں کا، اور وہ جو نکالنے والا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، جو کہ تمام امور کی تدبیر کا، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، تو تم پھر کیوں اقرار نہیں کرتے، تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے جس ذات ذوالجلال کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی یہ تمام صفات ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی مردہ جو ہے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، تو تمہیں اس پر پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی جب تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تو تم کو ضروری ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو عبادت میں بھی اکیلا جانو، عبادت بھی اسی کی کرو۔ لیکن تم تو ہزاروں کی عبادت کرتے ہو، تم تو بہت ساروں کی عبادت کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلَهُ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ، دلیل، دوسری دلیل، پہلی دلیل سورہ یونس کی 31ویں آیت، اور دوسری دلیل یہ آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ فرما دیں لمن الارض، آپ فرما دیں لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ پوچھئے ان سے کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون،
یہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. آپ کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ان سے دریافت کریں کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمانوں کا اور باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ کے لیے، اللہ ہی ہے. اور ان سے کہہ دیں تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کے بعد فرمایا کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو. پھر خود فرمایا اللہ رب العالمین نے سیقولون للہ، یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. تو آپ کہہ دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ تم پر کیسے جادو چلتا ہے؟ کہاں سے جادو ہو جاتا ہے تم پر؟ تو اس آیت مبارکہ میں سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک، آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک، آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک اللہ رب العالمین نے جو سوالات کیے اس میں زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب، آسمان، ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، اور اسی طرح سے عرش عظیم، اور اسی طرح سے ہر چیز کی بادشاہت، اور پھر پناہ دینا اور اس کے خلاف پناہ نہ دیا جانا، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوالات کیے اللہ رب العالمین نے. گویا کہ اور پھر اللہ نے خود فرمایا سیقولون للہ، سیقولون للہ، سیقولون للہ، یعنی یہ سارے کے سارے مشرکین ان باتوں کا اقرار کریں گے. گویا کہ مشرکین ان باتوں کو مانیں گے کہ زمین بھی جو ہے کیا ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اور اسی طرح سے زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ ساری اللہ رب العالمین کی جو ہے ملکیت میں ہے، رب العالمین ہی ان کا رب ہے. اور اسی طرح سے ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش عظیم، عرش عظیم کا رب، اور اسی طرح سے ہر چیز کی بادشاہت، ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اس کا اقرار مشرکین مکہ کرتے تھے. گویا کہ مشرکین مکہ ان ساری چیزوں کا اقرار کرتے تھے. گویا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو فرمایا فقرہ، یہ بطور دلیل، یعنی اگر آپ کو دلیل چاہیے کہ مشرکین مکہ ان باتوں کا اقرار کرتے تھے، لیکن اقرار کے باوجود وہ لوگ جو ہے عبادت میں جو ہے کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے. اور اسی طرح سے وہ کہتے تھے، عقیدہ تھا ان کا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو ان باتوں کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف قتال کیا. فرماتے ہیں وغیر ذالک من الآیات، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ مشرکین مکہ ان ساری باتوں کا اقرار کرتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو فرمایا کہ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، کل من رب السماوات والارض، کل لمن الارض ومن فیہا، اور اسی طرح سے کل من بیدہ ملکوت کل شیء، یہ استفہام ہے. اور یہ استفہام جو ہے یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، اور یہ اس لیے ہے الزام کے لیے، تاکہ وہ جو ہے اس بات کو سمجھیں، تاکہ وہ اس بات کو جانیں. گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم ان باتوں کا اقرار کرتے ہو تو تمہیں تو لازم ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور رب العالمین ہی کی تم عبادت کرو. تم عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو.
گویا کہ یہ ساری آیات سورہ یونس یا سورہ مومنون کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 79 تک، یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ مشرکین، جن مشرکین کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا، وہ توحید ربوبیت کے اقراری تھے، وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، کیونکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، اللہ کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو بنایا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور وہ اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین ہی پناہ دیتے ہیں اور اللہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ سارا جو ہے یہ ان کو اس بات پر اکساتا ہے، یہ سارا اقرار جو ہے یہ ان کو اس بات پہ مجبور کرتا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت بھی کریں اور عبادت میں اللہ کو ایک جانیں۔ اسی لیے صیغہ استفہام کے ساتھ ان کو اللہ رب العالمین نے ان ساری آیات کے آخر پہ ڈانٹ پھیلائی، جہاں بھی فرمایا تو وہاں فرمایا قل افلا تتقون، قل افلا تذکرون وغیرہ۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں یہ ہے کہ مشرکین کہ جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ بہت ساری آیات ہیں، یہ ایک ہی آیت نہیں ہے یا دو ہی آیتیں نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا، یہ ہے بات، یہ ہے سوال کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ مشرکین جو ہیں، مشرکین توحید ربوبیت کے اقراری تھے، ان ساری باتوں کا وہ اقرار کرتے تھے کہ رب جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن اس اقرار نے لم يدخلهم فی التوحید، اس اقرار نے مشرکین مکہ کو اس توحید میں داخل نہیں کیا جس توحید کی طرف ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ، اور آپ جانیں اس بات کو، آپ نے پہچان لیا اس بات کو کہ جس توحید کا وہ انکار کرتے تھے جو کہ توحید عبادہ ہے، جس کو کہ ہمارے زمانے کے مشرک اعتقاد کا نام دیتے ہیں۔ یعنی جن مشرکین کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہ یہ ان باتوں کا اقرار کرتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کا وہ اقرار کرتے تھے۔ وہ توحید ربوبیت کیا تھا ان کا توحید ربوبیت یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو مالک ماننا، اللہ کو تمام امور کا مدبر ماننا، اس چیز نے ان کو توحید عبادہ میں داخل نہیں کیا۔ یہ اس خالق ماننے کو، مالک ماننے کو اور مدبر ماننے کو جو ہے یہ ان کا ذریعہ نہیں بنا کہ وہ کیا ہے، وہ توحید عبادہ میں داخل ہوں۔ اس توحید عبادہ میں جس توحید عبادہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور جب وہ اس توحید میں داخل نہیں ہوئے تو ان کے اموال اور ان کے خون جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا، ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑی، ان کے مالوں کو مال غنیمت کے طور پہ لیا۔ تو گو کہ اس توحید نے، توحید ربوبیت کے اقرار نے انہیں توحید عبادہ میں داخل نہیں کیا۔
پھر شیخ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے توحید عبادت کا انکار کیا جس کو ہمارے زمانے کے مشرکین اعتقاد کا نام دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کا انہوں نے اقرار کیا یہ توحید کے بارے میں کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی جو شخص توحید عبادت کا اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا نہیں جانتا، جو شخص اللہ رب العالمین کو اپنے خصائص میں اکیلا نہیں جانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، بھلے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والا کیوں نہ ہو، بھلے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہو، لیکن جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا نہیں جانے گا تب تک وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا مشرکین سے، حالانکہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، جیسے کہ پہلے بات آ چکی ہے۔ یہ جو سابقہ چیزیں تھیں کہ توحید ربوبیت کے اقرار نے ان لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ اسی طرح ان کے اندر کچھ اور بھی صفات تھیں، اچھی صفات تھیں۔ ان اچھی صفات میں کیا تھا؟ ان اچھی صفات میں یہ تھا کہ وہ شب و روز اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے تھے۔ شب و روز وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے تھے، اور پھر ان میں سے وہ بھی لوگ تھے جو فرشتوں کو دعائیں کرتے تھے، کیونکہ فرشتے جو ہیں کیا ہیں؟ فرشتے نیک ہیں، فرشتے اللہ کے قریب ہیں، اور وہ فرشتوں سے چاہتے تھے کہ فرشتے ان کو کیا کریں؟ ان کی شفاعت کریں، سفارش کریں اللہ کے پاس۔ یا ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کسی نیک آدمی کو جو ہے پکارتے تھے، اور اس میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہم کو اللہ رب العالمین کے قریب کرے گا، مثلا لات، عزا، منات وغیرہ۔ یا وہ کسی نبی کو پکارتے تھے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی ایک تو ان کا نقص یہ تھا کہ ان لوگوں نے توحید ربوبیت کو مانا تھا اور توحید عبادت کو وہ نہیں مانتے تھے، اور وہ حج بھی کرتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، اسی طرح سے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو فرشتوں سے بھی دعائیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نیک لوگوں کو پکارتے تھے، مثلا لات، عزا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو مانتے تھے، نبی کو جو ہے پکارتے تھے۔ تو گویا کہ ان کی دعائیں جو تھی وہ مختلف تھیں، ان کی دعائیں مختلف تھیں۔ کچھ اللہ سے دعائیں کرتے تھے اس اعتقاد کے باوجود، اور کچھ جو ہے فرشتوں سے دعائیں مانگتے تھے۔ یعنی مشرکین اللہ کی عبادت میں اللہ رب العالمین کو دعا کرتے تھے جب پریشانی ہوتی تھی، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب وہ کسی کشتی میں بیٹھتے اور کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگتی، ڈاواڈول ہونے لگتی، تو وہ جو ہے چیخ و پکار کرتے، اور چیخ و پکار میں وہ کیا کرتے؟ وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اب جب نجات مل گئی، اور نجات ملنے کے بعد وہ کنارے پہ آگے آ جاتے تھے، کنارے لگ جاتی تھی ان کی کشتی، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر جو ہے شرک کرتے تھے۔ تو گویا کہ مشرکین میں سے بعض لوگ وہ تھے جو پریشانی میں اللہ کو پکارتے تھے، اور ان میں سے بعض وہ تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے، اور ان میں سے بعض وہ تھے جو انبیاء کو پکارتے تھے، اور بعض صالحین کو پکارتے تھے۔ یہ جو فرشتوں کو پکارتے تھے، فرشتوں سے دعائیں مانگتے تھے، ان کا خیال تھا
کہ یہ اللہ کے مقربین ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، اس لیے یہ عبادت کے مستحق ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے، حاملین عرش جن فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو اپنے حکم سے قائم کر رکھا ہے، زمین کو اپنے حکم سے قائم کر رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کی طاقت تھی کہ اللہ رب العالمین عرش کو فرشتوں کے بغیر قائم رکھتا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی فرشتوں کا مقام اور فرشتوں کی مرتبہ بلند کرنے کے لیے ان کو یہ خدمت انجام دی. جیسے اللہ رب العالمین لوگوں میں سے بعض کو پیغمبر بناتے ہیں، اور پیغمبر بنا کر اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اس نبی کا مقام بلند کرے، اس رسول کا مقام بلند کرے. تو اسی طرح ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، لہذا اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ عبادت کے حقدار ہیں. حالانکہ یہ ان کی جہالت تھی، حالانکہ یہ ان کا صحیح مسئلہ نہیں تھا، ان کا صحیح اعتقاد نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا اعتقاد یہ غلط تھا. کیونکہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے. اب جو لوگ لات کو پکارتے تھے، لات ایک بت کا نام تھا، لات یہ اس میں فاعل ہے لتا یلتو سے، اور اس کی اصل وہ ایک آدمی تھا جو ستو گھول کے حجاج کو پلایا کرتا تھا، اس میں گھی ڈالتا تھا اور پھر حجاج کو وہ کھلایا کرتا تھا. اب جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد لوگ اس کی قبر پہ جھک گئے اور پھر آہستہ آہستہ عبادت کو اس قبر کو پوجنا شروع کر دیا. اور جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک نشانی ہے، لہذا یہ عبادت کا حقدار ہے. یہ ان کی جہالت تھی، یہ ان کا گمان تھا. بھائی آیت کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کی جائے، نشانی کا معنی یہ تو نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے. بھائی پوجا تو اللہ کی جائے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سجدہ مت کرو آفتاب کو اور نہ تم سجدہ کرو چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس ذات ذوالجلال کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، آیت کا بڑا ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ عبادت کا حقدار ہے. عبادت کا حقدار وہ ہے جس کی یہ نشانی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی. ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، لہذا یہ حقدار ہے عبادت کی. اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں عید میلاد النبی منانے والے لوگوں سے کسی نے پوچھا بھائی تم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ تو کہنے لگے ارے عجیب لوگ ہو تم، عیسیٰ علیہ السلام کی عید منائی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد منائی جاتی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے حقدار نہیں ہیں؟ حالانکہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد منانے کی کوئی شرعی جواز ہے، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانے کا کوئی شرعی جواز ہے. یہ دونوں باتیں غلط، لیکن گمراہ لوگوں نے، غلط قسم کے لوگوں نے استدلال کیا، وہ بھی باطل سے استدلال کیا. یہ نہیں کہ قرآن کی فلاں آیت وہ دلیل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی، یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی فلاں حدیث وہ دلیل ہے، یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی فلاں صحابی کی بات وہ کیا دلیل ہے. نہیں، ایسا کوئی نہیں، بلکہ قیاس کس پر کہا کہ بھئی عیسائی لوگ کرسچن لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عید میلاد مناتے ہیں، لہذا جب وہ مناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منائیں. اور وہ بھی مصر میں ہوا جبکہ فاطمیوں کی سلطنت تھی، اور اس وقت سے کیا ہوا، عید میلاد جاری ہوا. تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی ماننا اور پھر نشانی کا یہ ادب جاننا کہ یہ کیا ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے حقدار ہیں، یہ تو زعم باطل ہے، یہ تو فضول ہے، اس کی کوئی حجت ہے ہی نہیں.
اسی طرح سے جو لوگ اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قریبی ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے اور شیطان نے ان کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ فرما دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تم کو بتاؤں بالأخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ کیا میں بتاؤں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اللہ کی ملاقات اور اللہ کی آیات سے کا کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ گویا کہ ان لوگوں کی عبادت، یہ جو نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو رسولوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، یہ اپنے اعمال کو انہوں نے تباہ کر رکھا ہے، ان کے اعمال مٹ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا جس کی اجازت نہ اللہ نے دی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَعَرَفْتَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم علی هذا الشرک، انشاءاللہ اس پہ جو ہے اگلے دفعہ بات ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک پر ان سے قتال کیا اور انہیں عبادت میں اخلاص کی دعوت دی، اور اس کی دلیل فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔